بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادہ کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے اوامر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز کا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صرف یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ دوستو، حقیقت میں ہم لوگوں کا اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور پھر کوئی بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک جو انتہائی محبت کی علامت ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حق تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک دوسرے حدیث مبارکہ میں یہ مضمون اور بھی وضاحت سے آیا ہے کہ حق تعالی شانہ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان میں لاپرواہی سے کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر ادا کرے، خشوع خضوع سے پڑھے، تو حق تعالی شانہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ اس سے نہیں ہے، چاہے تو اس کی مغفرت فرما دیں چاہے تو عذاب دیں۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی کہ اس کے اہتمام سے انسان اللہ کے عہد اور ذمہ داری میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معمولی سا حاکم یا کوئی بھی دولت مند شخص کسی شخص کو اطمینان دلا دے، اس کی کسی مطالبہ کا ذمہ دار ہو جائے یا کسی قسم کی ضمانت کر لے تو وہ کتنا خوش اور مطمئن نظر آتا ہے، اور اس حاکم کا کس قدر احسان مند اور گرویدہ بن جاتا ہے۔ یہاں ایک معمولی عبادت پر جس میں کچھ بھی مشقت نہیں ہے، مالک الملک 2 جہاں کا بادشاہ وعدہ کرتا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس چیز سے غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں، تو اس میں کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنی ہی کم نصیبی اور اپنا ہی ضرر ہے۔ دوستو اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم کون ہوتے ہیں نماز نہ ادا کرنے والے، مسجد نہ جانے والے، رکوع اور سجود نہ کرنے والے، بلکہ اس کو اگر اس طرح سے سوچا جائے کہ میں کون ہوتا ہوں نماز نہ ادا کرنے والا، مسجد کی طرف نہ جانے والا، رکوع اور سجود نہ کرنے والا، بلکہ اس کریم ذات نے مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہیں دی ہے، اور اس نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے کہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیتی۔ دوستو، جب اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک رزق کے دروازوں کو تو کبھی بھی بند نہیں کرتے ہیں، نعمتوں کو واپس نہیں لیتے ہیں، وہ اسی طرح بارش کی طرح صبح و شام برستی رہتی ہیں، بلکہ وہ کریم اللہ، وہ رحیم اللہ، وہ رحمان اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، سجدے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ دوستو، یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ بہت ہی ادب سے، نہایت ہی ادب سے آپ لوگوں سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آئیں فلاح کی طرف، آئیں کامیابی کی طرف، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرنے والے بن جائیں، کیونکہ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ رب راضی تے جگ راضی۔ سے ہم لوگ اس کا مصمم ارادہ کر لیں کہ 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ قائم کرنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری بہنیں اپنے گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام فرمائیں کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔
اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا، اپنے سامنے کھڑے ہونے والا اور اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور 5 وقت کی نماز کو ادا کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔